نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جن لوگوں کو زمین میں مستضعف قرار دیا ہے۔ کیا پروردگار کا ارادہ ہے اور کیا احسان فرمانا چاہ رہا ہے؟ تو آیت آگے بڑھ کے کہہ رہی ہے کہ پروردگار کا یہ ارادہ ہے کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ یہاں پر پروردگار عالم دو منصب کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان مستضعفین پر احسان کرے کہ جنہیں زمین میں کمزور بنایا گیا ہے۔ ہمارا احسان یہ ہوگا کہ ہم انہیں روئے زمین میں اپنا نمائندہ بنائیں گے اور ان کو ہم امام بنائیں گے اور اس زمین کا اور اس عالم کا ان کو ہم وارث بنا دیں گے۔ تو روایتوں کے روح سے اگر ہم دیکھیں تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہاں پر وہ لوگ کہ جنہیں زمین میں مستضعف قرار دیا ہے اور ان کو اللہ خود امام قرار دے گا اور پروردگار عالم ان کو روئے زمین کا وارث بنائے گا، تو معصوم فرماتے ہیں کہ وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ آیت آخری زمانے سے متعلق ہے کہ جب ہمارا باروہ کا ظہور ہوگا، جب مہدی آل محمد ظہور فرمائیں گے تو اس آیت کے مصداق کے طور پر آپ اور آپ کے ماننے والے پیروکار اس آیت کے مصداق کے طور پر آئیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ ضعیف ہونا ہے، ایک مرتبہ ضعیف قرار دینا ہے۔ اب اگر باب استفعال میں اگر یہ جائے یہ لفظ تو وہاں پر ضعیف قرار دینے کے معنی میں ہے۔ تو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں زمین میں جان بوجھ کر ایک طاغوتی نظام کی طرف سے، طاغوت مزاج حکام کی طرف سے جنہیں زمین میں مجبور کیا ہے کہ وہ اپنی اہلیت کو ظاہر نہ کر سکے، زمین میں ان کو مستضعف قرار دیا ہے کہ ان کی اہلیت سامنے نہ آ جائے، زمین میں رکاوٹیں یہ ڈال رہے ہیں تاکہ امام اور امت کے درمیان فاصلہ آ جائے، زمین میں یہ لوگ ان کی شخصیت کو مجہول رکھ رہے ہیں تاکہ امت کی قیادت یہ نہ کر سکیں۔ دراصل یہاں پر ایک مرتبہ ضعف فکری ہے، ضعف علمی ہے، ضعف معیشتی ہے، ضعف اقتصادی ہے، تو ان تمام کمزوریوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایک انسان کے لیے یہ کمزوری ہے اور اس انسان کو ہم انسان کامل نہیں کہہ سکیں گے۔ لیکن یہاں پر آیت نے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، یہاں پر باب استفعال میں یہ مستعمل ہے، تو یہاں پر معنی کیا ہے کہ زمین میں ان کو دوسروں نے ضعیف قرار دیا ہے تاکہ ان کی شخصیت کھل کے سامنے نہ آ جائے۔ تو پروردگار عالم اپنے ارادے کو ظاہر فرما رہا ہے کہ ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں پر اپنا احسان کریں اور روئے زمین میں ہم ان کو قیادت بھی دیں گے، روئے زمین کی قیادت دیں گے، ہم روئے زمین میں ان کو رہبر ہم قرار دیں گے اور ہم اس زمین کا انہیں وارث بنا دیں گے۔ تو اصل مطلب یہ ہے کہ روئے زمین میں جن کی قیادت بن جائے، قیادت بغیر نظام کے نہیں ہے، قیادت بغیر قوانین کے نہیں ہے، قیادت بغیر فکر نہیں ہے، قیادت بغیر سسٹم کے نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم ان کی قیادت اور ان کے منصب کا اعلان خود فرما رہا ہے کہ ہم جو ان کو منصب دیں گے وہ منصب امامت ہے،
چونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے، رسالت ختم ہو چکی ہے، لیکن منصب امامت باقی ہے۔ تو پروردگار عالم اس آیت میں منصب امامت سے متعلق یہ وضاحت فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو کہ جنہیں زمین میں تم نے مستضعف قرار دیا ہے، اب ہم انہیں منصب امامت دیں گے، ہم انہیں روئے زمین کا وارث بنا دیں گے۔ تو وہ روئے زمین پر جب ان کی الہی قیادت آ جائے تو الہی قانون کا یہ نفاذ کریں گے۔ تو معاشرتی حوالے سے دیکھیں، معاشی حوالے سے دیکھیں، آپ سیاسی حوالے سے دیکھیں، آپ اجتماعی حوالے سے دیکھیں، آپ عقیدتی حوالے سے دیکھیں، آپ تعلیمی حوالے سے دیکھیں، آپ جس رخ اور جس جہد سے بھی آپ دیکھیں، ہر جہد میں ان کی قیادت ہوگی، ان کی امامت ہوگی، لیکن نظام الہی ہوگا، نظام توحید ہوگا۔ یہ اپنے طور پر نظام لے کر نہیں آئیں گے، یہ الہی نظام کے وارث ہوں گے۔ یہ روئے زمین پر پورے عالم پر ایک نظام قائم کریں گے، اور ان کی جو رہبریت ہے، ان کی جو امامت ہے، یہاں پر لفظ عرض سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کی جو امامت ہوگی یہ پورے عالم پر ان کی امامت ہوگی، اور تمام لوگوں پر ان کی قیادت ہوگی، لیکن قانون الہی ہوگا، عدالت اجتماعی کو یہ قائم کریں گے، اور لوگوں کو الہی نظام کے یہ قریب لے کے جائیں گے۔